سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سورہ یوسف کا تیسرا رکوع اور 12ویں پارے کا 13واں رکوع۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا وہ اپنی بیوی سے بولا اکرمی مثواہ، انہیں عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ آپ کے بھائیوں نے بیچ دیا، پھر مالک بن زعر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ اس وقت آپ کا وزن 400 رتل تھا۔ 400 رتل کے معنی ہے 200 کلو، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے قد بہت زیادہ اونچے ہوتے تھے، اور اس زمانے میں عمریں بھی طویل ہوتی تھیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 17 سال عمر تھی، ایک قول یہ ہے کہ 12 یا 13 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 سال عمر تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر کی زوجہ کا نام زلیخا تھا، تو عزیز مصر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو قیام گاہ نفیس دو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کا ہو سکتا ہے یہ ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو، بہت زیادہ نافع ہو، اور سلطنت کے امور اور ملک داری کے سر انجام میں ہمارے کام آئے، کیونکہ ان کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت عقل مند ہے اور بہت دانا ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جو کہا کہ شاید ہم اسے بیٹا بنا لیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قطفیر عزیز مصر کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جمع دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچے، یعنی اپنے شباب کو پہنچ گئے، شباب اپنی نہایت پر آیا، اور آپ کی عمر شریف 20 سال ہو گئی، بعض نے کہا 30 سال، اور بعض نے کہا 18 اور 30 کے درمیان ہوئی۔ تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ کے لفظی معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچے، یعنی آپ کی جوانی عروج کو پہنچی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس وقت عمر کیا تھی؟ تو ایک قول ہے 20 سال، ایک قول ہے 30 سال،
اور ایک قول ہے 18 اور 30 کے درمیان۔ مشہور ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 20 سال ہوئی تھی۔ آتینا و حکم و علم، ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی علم بعمل اور فقاہت فی الدین عنایت کی، یعنی علم بھی دیا، عمل بھی دیا اور دین میں آپ کو فقیہ بنایا۔ بعض علماء نے فرمایا حکم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو گفتگو فرماتے تھے وہ گفتگو بالکل درست ہوتی تھی اور آپ خواب کی تعبیر صحیح ارشاد فرماتے تھے۔ علم حقائق اشیاء کا جاننا اور حکمت علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ حکم سے مراد حکمت ہے اور علم سے مراد ہے چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا، اور حکم حکمت سے مراد ہے اس علم پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ کہاں تو آپ کے بھائیوں نے یہ چاہا کہ آپ غلام بن جائیں، کہاں تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مصر پہنچا دیا اور مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں آپ شاہی مہمان بن گئے، اور آپ کے لیے اللہ تعالی نے آسانیاں مہیا فرمائی۔ تکلیفیں، راحتیں، پھر تکلیفیں، پھر راحتیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جب آپ پر تکلیفیں آئیں، ان تکلیفوں سے پہلے اللہ نے راحتیں عطا فرمائیں، آپ کے والد نے آپ پر بڑی شفقتیں فرمائیں، پھر یہ بھائیوں نے تکلیفیں دیں، آپ نے صبر کیا، پھر عزیز مصر کے ہاں راحتیں ملیں، آپ نے شکر ادا کیا، اب پھر تکلیفوں کا دور دوبارہ شروع ہوا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، یعنی عزیز مصر کی زوجہ زلیخا کے گھر میں آپ تھے، اس نے چاہا کہ آپ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام سے 7ویں دروازے کے اندر بلایا اور سارے دروازے اس نے بند کر دیے، تالے لگا دیے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے سب بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی مجھے اس برائی سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ کام حرام ہے اور میں اس کے ہرگز قریب جانے والا نہیں ہوں۔ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ عزیز مصر تو میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اس کے احسان کا یہ بدلہ نہیں کہ میں اس کے گھر میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ تو ظالم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور اس برے ارادے سے محفوظ رہے، اور یہ برہان عصمت نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ پاک پیدا فرماتا ہے، گناہوں سے معصوم اور محفوظ پیدا فرماتا ہے۔
اس لیے آپ نے عورت کا کوئی ارادہ نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی نفوس طاہرہ کو تمام برے اخلاق اور برے افعال سے پاک پیدا کیا ہے۔ اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان میں خوبیاں ہی خوبیاں رکھی ہیں، اس لیے وہ ہر گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے جنہیں ہم نے برگزیدہ کیا ہے، جو ہماری اطاعت میں اخلاص رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان بندوں میں سے ہیں کہ جو مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ الحاصل جب زلیخا آپ کے در پہ ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے اس کا تالا کھل کر گرتا جاتا تھا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے تو زلیخا نے کہا کہ دروازے بند ہیں۔ آپ کو بھی معلوم تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے یہ خیال کیا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں بھاگ کر دروازے تک پہنچوں۔ تو آپ دروازے تک جب پہنچے تو تالا ٹوٹ کے گر گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس طرح آپ 7ویں دروازے تک پہنچ گئے۔ تو بزرگوں نے یہ لکھا کہ انسان جب گناہ سے بچنا چاہے تو اس کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق وہ بچنے کی کوشش کرے، باقی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ جب 7ویں دروازے کے قریب پہنچنے لگے تو زلیخا نے یہ خیال کیا کہ آپ تو باہر نکل جائیں گے، تو پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ جب وہ کھینچنے لگی تو آپ زور لگا کر آگے نکل گئے اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے چیر لیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو عورت کا شوہر دروازے کے پاس ملا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، وہ عورت بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا۔ الا ان یسجن، مگر یہ کہ قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا دکھ کی مار ماری جائے، اسے دردناک تکلیف دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور میں اس کے انکار کے بعد اس سے بچنے کے لیے میں بھاگا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قولا، آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، یعنی یہ مجھ سے فعل قبیح کی طلبگار ہوئی، میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز مصر نے کہا یہ بات کس طرح سمجھی جا سکتی ہے؟ یعنی وہ آپ پر جھوٹا الزام لگاتی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں، میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر نے صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے بات کہی، حالانکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب دروازہ کھلا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ قمیض پکڑ کے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر عزیز مصر پر سارا معاملہ تو کھل چکا تھا، لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ میں کیسے تسلیم کر لوں،
اس طرح لوگ کہیں گے کہ عزیز مصر کی زوجہ نے یہ کام کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے. عزیز مصر نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے. عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا. قدرت الہی سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی اور زلیخا کے قول کو باطل قرار دیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے، پھٹا ہے، تو عورت سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور انہوں نے غلط کہا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. اس لیے کہ یہ حال صاف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑتی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، پھٹا ہوا دیکھا، اور اس بات کو اس نے جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. قال انہ من کیدکن، وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر و فریب بڑا ہے. بعض بزرگان دین اس موقع پر یہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا گیا ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر راہ راست پر ہو تو وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کی وہ اصلاح کر دیتی ہے، اور اگر عورت گمراہ ہو جائے تو وہ تنہا گمراہ نہیں ہوتی بلکہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم لے جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بدعقیدہ عورت کو اپنے گھر میں مت لاؤ. آج کل رشتہ کرنے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اور کسی بدعقیدہ بد مذہب عورت کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں، تو وہ نسلیں برباد کر دیتی ہے، پورا خاندان برباد کر دیتی ہے. جب رشتہ طے ہو تو اس بات کو دیکھنا چاہیے، دولہے کو بھی دیکھیں، دلہن کو بھی دیکھیں، یعنی رشتہ طے کرنے سے پہلے سوچیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے. اگر وہ گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ رسول ہیں، میلاد شریف منانے کو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کو بدعت سمجھتے ہیں، مزارات پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ایمان سب سے اہم چیز ہے. دوسری بات یہ کہ عورتوں کی تربیت پر بھی توجہ بہت زیادہ دینی چاہیے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات تو چونکہ کہیں نہ کہیں جمعے میں بیان سن لیتے ہیں، کبھی کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں دین سے بہت زیادہ دور ہو گئیں، اور بچوں کی تربیت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ بگاڑ آتا ہے. عورتوں کو دینی محفل میں لے کر آئیں، انہیں درس قرآن پاک سنائیں. جب عورت راہ راست پر آ جاتی ہے تو عورت کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح نہیں ہے، پورے خاندان کی اصلاح ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ عورت جب حق پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق پر بہت مضبوطی سے وہ قائم رہتی ہے، اور پھر وہ
اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو۔ یوسف اعرض عن ھذا، عزیز مصر نے کہا اے یوسف آپ اس کا خیال نہ کرو، آپ اس پر غمگین نہ ہو، بے شک آپ پاک ہیں۔ اس کلام سے عزیز مصر کا یہ بھی مطلب تھا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت کو درست نہیں سمجھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے اعلیٰ اخلاق رکھنے کے ساتھ کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرف سے کوئی برائی ہو۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے۔ تیسری یہ کہ زلیخا نے غیر معمولی زیب و زینت کیا تھا، اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت ثابت ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی، طہارت جو ایک لمبی مدت تک دیکھا جا چکا تھا، یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام باتوں سے بری ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، عزیز مصر نے کہا اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کہ تو نے بے گناہ پر تہمت لگائی۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطاواروں میں ہے، تو نے گناہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائی۔ سورہ یوسف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کو 2 بیٹے عطا فرمائے، دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے۔ لہذا اس بات کو خیال رکھا جائے کہ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا، اس لیے ہم نے بیان کیا۔ جب حضرت زلیخا نے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی، تو ہمارے لیے یہ ہرگز ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی ویسی بات کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے۔